بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آج میں ایک بہت امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے اور بہت سینسٹیو ٹاپک پہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس ویڈیو کو سب لوگوں سے ضرور شیئر کیجیے گا، شاید کہیں نہ کہیں اس ویڈیو کی ان باتوں کی کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ میں بات کرنا چاہتی ہوں بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ میں بہت شارٹ بات کروں گی، کچھ باتیں کور کرنا چاہتی ہوں جو کہ مجھے بہت تکلیف دیتی ہیں جب میں اپنی سوسائٹی میں دیکھتی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ بچے کی زندگی کا پہلا مسکن ماں کی ٹھنڈی میٹھی اور شفقت بھری گود ہوتی ہے۔ ماں اگر بچے پر محنت کرے گی تو یہ ماں کی گود سے ولی بن کے نکلے گا۔ اس لیے ماں کی تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ماں کے ساتھ ساتھ مطلب پیرنٹس، ماں باپ دونوں شامل ہیں، دونوں کی تربیت بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہوتا ہے بچے کی شخصیت میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ جو بھی اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے کہ رشتہ دار ہو گئے، قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، اسکول، شاپس، مارکیٹ، پارک، جہاں پہ بھی وہ جاتا ہے، جتنے بھی لوگوں کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو سب اس کی شخصیت پہ کسی نہ کسی طرح سے عمل دخل ان کا ضرور ہوتا ہے۔ والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ پلاننگ والدین کو بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی کرنی چاہیے کہ مطلب اب ہمارے اوپر ہماری صرف ذات کی ذمہ داری نہیں ہے، اور ذمہ داریاں جو ہمارے بچوں کی اگر آ رہی ہیں تو ہمیں اپنی لائف کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہمیں اپنے گھر کا ماحول، اپنی ذاتیات سے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہن سہن، بول چال، ہمارا جو وہ کیسا ہونا چاہیے کہ اس کا جو اثر ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے بچے کے اوپر پڑے گا۔ تو اگر ہم کہیں سے بھی غلط ہیں، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، تو ہمیں اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہمارے اندر جو غلط عادات ہیں، جیسے کہ اگر ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، چغلی کھا رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں بچے کے سامنے، تو ہمیں ان تمام چیزوں سے، اس سے ریلیٹڈ جو بھی غلط کام ہیں ہمیں ان سے رکنا چاہیے، تاکہ ہمارا بچہ جو ہے اس کے اندر ہمارے پازیٹیو جو اثرات ہیں نا وہ اس کے اندر منتقل ہو سکیں۔ اپنی تربیت کا آغاز عبادت سے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا تو مطلب بچے کی ارلی ایج میں تو ہم تربیت نہیں کریں گے، وہ جب 7 سال کا ہو جائے گا، اسلام نے بھی حکم دیا ہے کہ تب اس سے نماز کا بولیں، 10 سال کا ہو جائے تو ہم اس سے سختی کریں نماز کے لیے، تو تربیت کا عمل وہاں سے شروع ہوگا۔ لیکن آج کل جیسا کہ ایک رواج چل نکلا ہے کہ 3 سال کا بچہ جو ہے وہ بہت ساری بکس سر پہ اٹھا کے اسکول جا رہا ہوتا ہے، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو بینگ اے مدر ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جب ڈے فرسٹ سے ہم اپنے بچے کو کوئی بھی مطلب اس کا کام کر رہے ہیں، اس کو فیڈ کروا رہے ہیں، اس کو آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کو چینج کروا رہے ہیں، اس کو ہم فوڈ کو ہی کھلا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی روٹین میں یہ بنانا چاہیے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور جب آہستہ آہستہ بچہ مطلب ریئیکٹ کرنا شروع کرے ہمارے تمام ایکشنز پہ، جب واش روم جائیں واش روم کی دعا پڑھیں، باہر نکلیں سونے کی دعا پڑھیں، بچہ نہیں سن رہا، وہ کوئی نوٹس بھی نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے۔ جب ہماری عادت بنے گی تو ہم اسے اپنی روٹین میں لے کے آئیں گے، اور جب ایک چیز دن میں بار بار ریپیٹ ہوگی، ڈیلی ریپیٹ ہوگی، تو وہ ڈیفینیٹلی اس بچے کے دماغ کے اندر وہ چیز پیوست ہو جائے گی، اور آنے والی زندگی میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس پہ عمل نہیں کرے۔ اچھا، جیسے کہ جب بچہ اسکول جانے لگتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بیٹا رات کو جلدی سو جاؤ، صبح آپ کو اسکول جانے کے لیے اٹھنا ہے۔ تو اگر ہم لوگ اپنا تھوڑا سا یہاں پہ مائنڈ چینج کریں، ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو، کہ جیسے ہم اسے یہ کہہ دیں کہ بیٹا رات کو جلدی سو جاؤ، صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے، تو پھر دیکھیں اس کا مقصد آخرت ہوگا، اور ادروائز اسکول کے لیے بولیں گے تو دنیا اس کا مقصد بن جائے گا۔ لیکن اگر آخرت میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اپنا مقصد آخرت کو بنا لیتا ہے، تو دنیا اس کے قدموں میں تو خود بخود ہی آ جائے گی۔ یہ ٹاپک تو ایسے کہ ان پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں بہت شارٹلی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ تربیت کا آغاز یہاں سے شروع کرنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ اچھا تربیت کرتے ہوئے یا کسی بھی چیز پہ نہیں بھی تربیت کر رہے بچے کی، تو ہمیں بچے پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، اسے مار پیٹ سے بالکل ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو لوگ زبان سے بچے کو سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے نا، وہی لوگ کمزور ہوتے ہیں اور بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ بچوں جیسی بالکل نازک چیز جو ہوتی ہے اس
پہ مثال لے لیں کہ اگر ہمارے پاس کانچ کا گلاس ہے ہمارے ہاتھ میں، تو کیا ہم اسے کہیں پٹکیں گے، اٹھا کے ماریں گے؟ نہیں، وہ ٹوٹ جائے گا، نازک ہوتا ہے۔ تو بچے بھی بالکل اسی گلاس کی طرح نازک ہوتے ہیں، تو انہیں ہمیں بہت کیئر اور احتیاط سے رکھنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی چیز سمجھانے کے لیے انہیں چیخنا، چلانا، غصہ کرنا یا مارنا پیٹنا، یہ بالکل ایک میں کہتی ہوں کہ ان پڑھ اور جاہل لوگوں کی بات ہے۔ اور ان پڑھ اور جاہل وہ نہیں ہیں جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہوتی، بلکہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس تربیت نہیں ہوتی۔ جو چیزیں ہم لوگ بچوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کہ بچے کو اگر یہ بتانا ہے کہ بیٹا اجازت لے کے روم میں جائیں، تو آپ اسے بتائیں نہیں۔ آپ جب خود بچے کے روم میں انٹر ہوں، تو آپ چاہے اس کی ماں ہیں، باپ ہیں، اس کے بھائی ہیں بڑے، اس کی بہن ہیں، آپ خود نوک کریں اور اجازت لے کے بچے کے روم میں جائیں، تو سمجھانے کے بجائے وہ خود آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ اس کے اندر یہ عادت پڑ جائے گی۔ اچھا، یہ بھی بالکل غلط بات ہے کہ ہم بچے کو بالکل بھی نہیں ڈانٹیں، بالکل بھی سختی نہیں کریں، یہ تو بہت ضروری ہے۔ وہ ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ بچے کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن دیکھو شیر کی نظر سے۔ تو سختی تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر سختی نہیں کریں گے تو وہ کل دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہو سکے گا۔ تو ماں باپ کی سختی جو بہت زیادہ اس میں مطلب اس کا عمل دخل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بچے کو جب بھی ڈانٹیں، پہلی کوشش یہ کریں کہ اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اس کی اصلاح کریں۔ مطلب کسی لوگوں کے سامنے نہیں ڈانٹیں، لوگ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر آپ فیملی ممبر ہیں تو ماں اگر ڈانٹ رہی ہے تو وہ باپ کے سامنے نہیں ڈانٹے، باپ ڈانٹ رہا ہے ماں کے سامنے نہیں ڈانٹے، باقی بہن بھائیوں کے سامنے نہیں، اکیلے لے کے جائیں بچے کو، سختی کریں۔ اور اگر ہلکی پھلکی سزا بھی دے سکتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں تو مطلب بہت ہلکی پھلکی جو کہ اس کے برداشت کرنے کے قابل ہو، اور جس سے اس کے اندر باپ کا یا ماں کا ڈر خوف پیدا ہو کہ اگر میں نے غلط کام کیا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی اصلاح کے لیے اتنا ہمیں کرنا چاہیے، لیکن بہت حد سے آگے جانا ہمیں بالکل مطلب ہماری مثال بالکل جانوروں والی ہوگی، تو ایسا ہرگز ہمیں نہیں کرنا، اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ہمارا وعدہ پورا کرے، غلط نہیں ہو، ہم کوئی بات کہیں اسے تو ماننا چاہیے۔ تو جب ہم اپنے بچے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو میں آپ کو یہ پرائز دوں گا، اگر آپ نے یہ کام صحیح کر لیا، شرطیں نہیں کی، تو میں آپ کو کینڈی دوں گی، تو اگر ہم اتنا چھوٹا سا بھی بچے سے پرومس کرتے ہیں کینڈی کا بھی، یا اس کو کہتے ہیں آ جاؤ میرے پاس آؤ تو میں آپ کو ایک چیز دوں گا، اکثر ہم لوگ بچے کو پیار کرنے کے لیے پاس بلاتے ہیں، وہ نہیں آ رہے ہوتے تو ہم چیز کا لالچ دیتے۔ تو اگر آپ کے پاس چیز نہیں ہے تو بچے سے یہ چھوٹا سا پرومس بھی نہیں کریں۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے تو تب آپ بچے کا بھروسہ جو آپ کے اوپر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے دیں، اور بھروسہ جو ختم ہونے کا آغاز یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آؤ میرے پاس، میں آپ کو چیز دوں گا۔ جب وہ آئے گا آپ اپنا مطلب نکالیں گے لیکن اس کو چیز نہیں ملے گی، تو کل کو وہ بھی ایسا ہی وعدہ خلاف بنے گا۔ اور جب بھی ہم اسے کوئی بات سمجھائیں، غصے سے یا اسے بہت سختی سے بات نہیں سمجھائیں، بلکہ بہت آرام سے بات کریں، بہت سنجیدگی سے، پیار سے اس کو بات سمجھائیں، تو وہ زیادہ آسانی سے سمجھ جائے گا۔ اچھا، اگر بچہ جو وہ اچھل کود کرتا ہے، ڈیفینیٹلی کون سا بچہ ہوگا جو ایسا نہیں کرتا ہوگا، شور شرابہ کرتے ہوں گے، بعض اوقات ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، ہم کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ برداشت نہیں کرتے، لیکن آپ بچے کو چپ کروانے کی بجائے چیخ کے وہاں سے خاموش ہو کے خود سائڈ پہ ہو جائیں، دور چلے جائیں، لیکن اس کو اس وقت برداشت کریں، چونکہ اگر 1 سال کا بچہ جو شرارتیں کرتا ہے وہ جب 2 سال کا ہو جائے گا وہ نہیں کرے گا، 2 سال کا جو ہے وہ جب 10 سال کا ہو جائے گا تو وہ نہیں کرے گا۔ وہ جو شرارتیں ہیں وہ اس کی لائف کا حصہ ہیں، تو وہ اس کو ہم لوگ بالکل بدل نہیں سکتے۔ آپ اس وقت ڈانٹ کے اسے خاموش کروا دیں گے تو وہ اگلے لمحے یا اگلے دن وہ دوبارہ سے ایسا کرے گا، لیکن بچہ جو خاموش کب ہوتا ہے؟ جب وہ سہم جاتا ہے آپ سے ڈر کے، تو ایسا کرنا بہت بڑی غلطی ہے، ایسا ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمیں بچے سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہے تو ضرور کیجیے، وہ ماں باپ کا یا بڑوں کا حق بنتا ہے، اور اس کی اصلاح کے لیے یہ ضروری بھی ہے۔ تو ناراضگی کے لیے اسے تھوڑی دیر کے لیے بات چیت بند کر دیں، اسے احساس دلوانے کے لیے، اور اگنور کریں، اگر اس سے نظریں ملتی ہیں تو نظریں ہٹا دیں، تو اس طرح سے اس کے اندر یہ اپنا مقام پیدا کریں اور احساس دلائیں کہ آپ اس سے ناراض ہیں۔ بچہ جب صبح میں اٹھتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک رات کو سوتا ہے، ایک ماں کی ایک سیکنڈ کی ذمہ داری بنتی ہے اس پہ نظر رکھیں، اور جب وہ سمجھنے کے قابل ہو جائے تو اس کی ایک ایک چیز کی اصلاح کرنا، اور ڈیفینیٹلی وہ ایک بالکل خالی پیج آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، خالی بوتل پڑی ہوئی ہے، جو اس میں شربت ڈالیں، نمکین پانی ڈالیں، آپ اس میں کھارا پانی ڈالیں، جو بھی چیز ڈالیں گے وہ آپ خود ہی ڈالیں گے۔ تو بچے کے اوپر نظر رکھیں، اس کو ایک ایک چیز بتانی ہے، نئے سرے سے سمجھانا۔ ہم سمجھانے کے بجائے بچے کو شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تم نے یہ غلط کر دیا، تمہیں نہیں پتا تھا، اب اس کو کہاں سے پتا ہوگا؟ وہ جب آیا ہے تو خالی ذہن لے کے آیا، جب آپ نہیں بتاؤ گے تو اسے کیسے پتا ہوگا؟ تو ہمیں ایک ایک چیز پہلے اس کو سکھانی ہے۔ مطلب وہ اگر کھانا کھا رہا ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ اسے رزق کا احترام سکھائیں، اور مطلب کھانا کھا رہا ہے، کھانے کے آداب بتائیں،
پانی پی رہا ہے، پانی پینے کے آداب بتائیں، شروع سے چھوٹی چھوٹی دعائیں بچے کو سونے کی، جاگنے کی، واش روم جانے کی، واپس آنے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، صبح شام کی. جب وہ اس قابل ہو جائے تو یہ شروع سے جب آپ خود پڑھتے جائیں گے اونچی آواز سے، یہ اس کو سکھائیں نہیں، اس کو یاد نہیں کروائیں. جب آپ خود بار بار اس کو، آپ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہیں، آپ ساتھ بٹھا کے کھلا رہے ہیں، تو آپ خود جب پڑھیں گے، جب آپ اس کے سامنے واش روم جا کے پڑھیں گے، نکل کے پڑھیں گے، تو خود بخود وہ اس کی عادت بن جائے گی اور وہ یہ چیزیں سیکھے گا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ مطلب بچے کو جو سمجھانے کا ٹائم رکھیں آپ لوگ، وہ ایسا رکھیں جب بچہ آپ کی طرف جو ہے نا کمپلیٹلی کنسنٹریٹ کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ کھیل کود میں ہو یا کوئی اور کام کر رہا ہو تو ہم اسے سمجھانے بیٹھ جائیں تو وہ باتیں اس کے سر سے گزریں گی، پھر بھی ہمیں غصہ آ جائے گا. زیادہ تر سمجھانے کا جو ہمیں ٹائم رکھنا چاہیے، جب رات کو بچہ سونے لگتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اسے بڑ ٹائم سٹوری سنائیں، اور ساتھ ساتھ کوئی ایسی بات جو دن میں اس نے غلط کی ہو یا آپ کو لگتا ہو تو وہ اس وقت اس کو سمجھائیں، وہ زیادہ اس کے دماغ میں جائے گی اور سمجھے گا. یا پھر کھانا کھانے کے دوران بھی ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے بھی اس سے آپ کوئی بات سمجھا سکتے ہیں. تو کھانے سے مجھے یاد آیا کہ کھانے کے لیے بھی بچے کو یہ منع نہیں کریں کہ کینڈیز نہیں کھانی ہے، میٹھا نہیں کھانا، بلکہ متوازن غذا خود اس کے لیے سیٹ کریں. اسے میٹھی چیزیں بھی دیں، جو چیزیں اس کو پسند ہیں وہ بھی مطلب ہلکا ہلکا ٹچ ضرور ساتھ میں رکھنا چاہیے. اور فروٹس، ویجیٹیبلس، میٹس، جو چیزیں متوازن اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں جو ہے اس کو ضرور ان چیزوں کی اویئرنیس دیتے ہوئے اسے روٹین میں جب ہم ڈالیں گے تو اس کی آہستہ آہستہ یہی جو عادت بنے گی. اگر بہت چھوٹا بیبی ہے تو وہ تو خیر الگ بات ہے، اسے زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ایون کہ بچے جب بڑے بھی ہو جائیں تو انہیں اکیلا بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. نہ تو گھر میں بچوں کو اکیلا چھوڑیں، نہ جب آپ لوگ باہر جاتے ہیں اس کو اکیلا چھوڑیں. ہر وقت ماں باپ کی ذمہ داری ہی یہی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، آپ ان کے ساتھ ہیں تو اپنی زندگی کو ہمیں بخوبی نبھانا چاہیے اور ہر قدم اور ہر پل پہ ان کے ساتھ رہیں. کسی پہ بھی بھروسہ بالکل بھی نہیں کریں. اور بچے کی جو ایک نگہداشت ہے وہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے اور خود اپنی ذمہ داری سے کریں. میں تو سمجھتی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ زندگی ایک مجاہد کی طرح ہوتی ہے جو کہ زندگی ساری اپنے دین کے لیے جدوجہد کرتا رہتا ہے. تو ایسے ہی ماں باپ جو ہے نا، ان کی زندگی بھی کسی مجاہد سے کم نہیں ہوتی. پوری زندگی ان کی اولاد کے لیے گزر جاتی ہے، لیکن اگر وہ صحیح معنوں میں اولاد کی تربیت کریں گے تو تب چاہے وہ اس کو سونے کا نوالہ بھی کھلا دیں، لیکن اگر تربیت نہیں ہے تو انہوں نے اپنی کوئی ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کی. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے بہت ساری بکس جو وہ ملتی ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کی پرورش کے حوالے سے ہمیں اسٹڈی ضرور کرنی چاہیے. ایون کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار رکھیں، ان چیزوں کی اسٹڈی کریں. آج تو نیٹ سے ہر چیز آپ لوگوں کو مل جائے گی. آپ جسٹ ایک کوسچن لکھیں تو وہ پورا آپ کو مل جائے گا، تو وہاں سے سیکھیں. اور پلیز ہمیں آنے والی نسل کو ایسے نہیں چھوڑیں کہ وہ ایسے ہوں کہ کل کو وہ خود کوسیں اپنے ماں باپ کو کہ انہوں نے ہمیں کچھ سکھایا نہیں تھا. بچوں کو ایسا بنائیں کہ وہ خود گیونگ ہوں، جو دوسروں کا درد محسوس کرنے والے ہوں. ان کو مطلب اگر ان کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ دوسروں سے شیئر کریں. بچپن سے یہ عادت ڈالیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو ایک شروع سے ہی نا ہمیں ایک اگر ہم لوگ بچے کو ڈیلی پاکٹ منی دیتے تو خود ان کے ہاتھ سے پیسے دے کے واپس ہمیں 1 روپیہ یا 2 روپے بتائیں کہ واپس ہمیں دے دیں. ایک جو منی بینک رکھیں جس میں ڈیلی ان کا پیسے جمع ہو جائیں اور پھر وہ اپنے ان پیسوں کو بعد میں خود کسی نیڈی کو جو ہے دے کے ضرورت پوری کریں. تو یہ شروع سے یہ عادت ڈالیں گے تو وہ بعد میں بڑے بڑے سٹیپس جو ہے وہ اٹھانے کے قابل ہوں گے. یہ میرا ایک ایڈریس جو پیرنٹس سے تھا، اس سے میرا ایک پارٹ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے. اور اس میں تھوڑا فاسٹلی اس لیے بول رہی ہوں کہ میری آلریڈی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ ویڈیو ہے یہ مور دین 16 منٹس جا رہی ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ بور ہو جائیں. میں نے جتنا بھی اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہ ایسا ٹاپک تھا کہ جو کہ شاید 1 گھنٹے سے بھی زیادہ اس پہ بات ہو سکتی ہے، تو اتنا شارٹلی نہیں آپ لوگوں سے میں ڈسکس پراپرلی کر سکی. لیکن پھر بھی یہ میرا ایک میسج تھا جو میرے دل کی ایک حسرت تھی کہ وہ تمام پیرنٹس تک جانا چاہیے جو کہیں نہ کہیں پہ یہ ایسی غلطیاں کری ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگ باقی لوگوں سے بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں. اور یہ میرا پارٹ 1 تھا بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ، اور میں سیکنڈ پارٹ جو اس کو بھی جلدی اپلوڈ کروں گی، جس میں یہ ضرور میں نے ڈسکس کیا ہے کہ جو کڈس ہیں ان کی ڈیلی روٹین جو ہے اس میں ہم انہیں چھوٹی
چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیسے ہماری گائیڈنس ہونی چاہیے تاکہ وہ ہر چیز کو جو وہ ایک مکمل طور پہ لے کے چل سکیں اور بعد میں ایک کامیاب انسان بن سکیں اور کامیاب زندگی گزار سکیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے ساتھ وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے یوزفل ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور کمنٹ کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح سے انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز جو بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔